الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ حقیقی نیٹ ورک چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد پر اور محمد کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی معلومات جو ہر مسلمان کو، ہر حسینی مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کو کس نے تدفین کیا اور وہاں کیا سانحہ گزرا، وہ آپ کو ساری معلومات اس ویڈیو میں ہم فراہم کرائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو ناظرین پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے ضرور پہنچے۔ 10 محرم کو جب امام علیہ السلام مولا حسین کی شہادت ہو گئی، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا اور پھر کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزیدی فوج ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو قیدی بنا کر بے یار و مددگار لے کر جایا جا رہا تھا۔ فوج یزید ملعون کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے آپ کے جسم مبارک شہیدوں کے تمام کربلا کی سرزمین پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک بنا کفن دفن کے آل رسول علیہ السلام تمام کربلا کی زمین پر یوں ہی پڑے رہے۔ دھول اڑ اڑ کے چھپاتی ہے شہیدوں کا بدن، آسماں سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کے خاندان کے پھول یوں ہی بکھرے پڑے رہے بنا کفن و دفن کے کربلا کی سرزمین پر۔ پھر 13 محرم سن 61 ہجری کو آس پاس کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ اب فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو اب نہر فرات کی طرف چلا جائے اور گھر کے لیے پانی بھر کے لایا جائے۔ بنی اسد قبیلے کی کچھ عورتیں نہر فرات پر پانی بھرنے کے ارادے سے گئی اور جب وہ پانی بھرنے لگتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ کربلا کی سرزمین پر لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، کہیں کسی کا کٹا ہوا بازو پڑا ہے تو کہیں تیروں سے زخمی جسم پڑا ہے، کہیں پر بنا سر کے جسم پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے بنی اسد کی عورتیں روتے ہوئے اپنے قبیلے کے مردوں سے آ کر ملتی ہیں اور وہاں کا تمام منظر بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اے بنی اسد کے مردو، تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ سرزمین کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان رکا ہوا تھا اور اس فوج ملعون نے، یزید کی فوج نے، ہمیں لگتا ہے کہ ان سب کو شہید کر ڈالا، کیونکہ وہ جو خیمے تھے سب کے سب جلے ہوئے ہیں اور جسم پوری سرزمین کربلا میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو کر بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ آؤ ہم چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آل و عیال کے جسموں کو تدفین کر دیتے ہیں۔ بنی اسد قبیلے کے مرد اپنی عورتوں سے کہتے ہیں، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یزید نے انہیں قتل کروایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم انہیں تدفین کر دیں وہ ہمارا بھی دشمن ہو جائے۔ مردوں نے کہا، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا
اور انہیں تدفین کر دے گا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور ہاں اگر تم نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عیال کی تدفین۔ اور جب بات یہاں تک پہنچی تو ان میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ اٹھی۔ پھر وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زمین کرب و بلا آ پہنچے۔ زمین و کرب و بلا میں ان کا پہنچنا تھا کہ آسماں سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، خاک پر لاشے سرور نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے جسم بنا سر کے پڑے ہیں، کسی کا کٹا ہوا بازو پڑا ہے، کسی کی کٹی ہوئی لات پڑی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کو کس طرح تدفین کریں۔ پھر وہ ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک گڈھے میں سب کو ایک ساتھ تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ ایک گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ وہاں ایک نقاب پوش گھڑ سوار معجزائی طریقے سے وہاں آ پہنچا۔ تمام لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ کوئی سپاہی آ گیا ہے۔ لوگوں نے گھڑ سوار سے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ وہ گھڑ سوار رو کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ زین العابدین علیہ السلام کو روتا دیکھ تمام لوگوں کی آنکھیں بھر آئی۔ پھر زین العابدین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا زمین پر بچھائی اور امام حسین کے جسم کو زمین کربلا سے چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگشت مبارک ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کا بازو مبارک ملتا ہے، کہیں سے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے شانہ مبارک اٹھاتے ہیں، کہیں سے پاؤں مبارک اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے زین العابدین علیہ السلام نے مولا امام حسین کے جسم مبارک کو اکٹھا کیا اور عبا میں لپیٹ کر تھوڑی مٹی کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں قبر پہلے سے ہی تیار ہے۔ امام زین العابدین اس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کو تدفین کرتے ہیں اور انہی کی قبر کے بازو میں علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کر دیتے ہیں اور ایک قبر مبارک بنا دیتے ہیں، اور وہاں جہاں لوگوں نے بڑا گڈھا کھود دیا تھا وہاں تمام شہداؤں کے جسموں کو اکٹھا کر کر ایک جگہ تدفین کر دیا جاتا ہے، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ بس جب تمام شہیدوں کے جسم تدفین ہو گئے، پھر کسی ایک شخص نے کہا کہ ایک جسم باقی رہ گیا ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کا جسم ایسی جگہ تدفین ہو کہ جب بھی مولا امام حسین کی بارگاہ عالی میں کوئی سلام پیش کرنے آئے تو پہلے ان کے پاس سلام پیش کر کے پھر امام حسین کی بارگاہ عالی میں سلام عقیدت پیش کرنے جائے۔ پھر امام سجاد نے حبیب ابن مظاہر کو تدفین کر دیا، اور جب سب لوگ اس تدفین کے بعد جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ابھی بھی ایک تدفین باقی ہے، چلو نہر فرات کی طرف چلتے ہیں۔ جب امام سجاد اور تمام لوگ نہر فرات کی طرف چلے تو
तो थोड़ी दूर चल कर देखते हैं कि एक कटा हुआ बाजू लोगों को नज़र आता है, और फिर थोड़ा आगे दूसरा बाजू नज़र आता है, और थोड़ा सा और आगे जब चलकर देखते हैं तो देखते हैं कि जनाब अबू फजल मौला अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक उनको नज़र आया। हज़रत मौला अब्बास को वहीं पर दफन कर दिया गया जहां आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए। आज भी कब्र मुबारक मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और कब्र मुबारक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुनबे पर, सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, और सलाम हो उन तमाम शहीदों पर जिनके 3 दिन तक बिना कफन और दफन के वो जिस्म करबला की ज़मीन पर पड़े रहे। और सलाम हो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने ये अजीम कुर्बानियाँ दी। आखिरी में हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मौला इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल हम सब को राह मुस्तकीम नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपसे ज़रूर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए किस्से के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।